اور آج کا میرا جو موضوع ہے درس کا وہ بھی یہ ہے، کیا رمضان المبارک کا روزہ رکھنے کے لیے نیت کو لفظوں کے اندر کرنا ضروری ہے یا کہ نہیں ہے؟ اس حوالے سے دو طرح کے سوالات عموماً علماء سے، فقہاء سے پوچھے جاتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کچھ شخص ایسا جو صبح سحری کے وقت اٹھتا بھی ہے، سحری کرتا بھی ہے، دلی طور پر نیت بھی کرتا ہے، مگر لفظوں سے، اپنی زبان سے روزے کی نیت کو الفاظ کے اندر دہراتا نہیں۔ اور دوسرا شخص ایسا ہے کہ جو سحری کے وقت اٹھتا بھی نہیں ہے، کوشش یہی اس کی ہوتی ہے کہ میں نے اٹھنا ہے مگر رہ جاتا ہے، سحری کے لیے اٹھ نہیں پاتا۔ دلی طور پر ایسے شخص کی نیت بھی ہوتی ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، مگر ایسا شخص وہ بھی زبان سے الفاظ جو ہے وہ دہرا نہیں پاتا۔ ان دونوں اشخاص کا کیا روزہ ہو جائے گا یا کہ نہیں ہوگا؟ اس حوالے سے دوستان محترم میں طویل گفتگو نہیں کروں گا، مختصر سی گفتگو کے اندر یہ مسئلہ سمجھانے کی کوشش کروں گا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات کہ آقا علیہ السلام کے عہد کے اندر جو نفوس قدسیہ تھے، انہیں یہ لفظاً کوئی بھی عبادت ہو، خواہ روزے کی صورت میں، چاہے جسمانی عبادت ہے یا روحانی عبادت ہے، کوئی بھی عبادت کرنی ہو تو اس عبادت کے لیے انہیں زبان سے لفظوں کے نکالنے کی ضرورت ہے۔ اور اس سے پہلے ایک اور بات واضح کرتا چلوں کہ نیت وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت کس چیز کا نام ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب انسان نے کسی بھی چیز کی نیت کر لی، زبان سے کچھ نہیں نہ کہا، مثال کے طور پر میں آپ احباب سے کہتا ہوں کہ بھائی کل کا روزہ کون کون رکھے گا، کچھ احباب ہاتھ کھڑا کر لیتے ہیں مگر نیت دل کے اندر سب نے کر لی، جی ہاں جی میں انشاءاللہ کل روزہ رکھوں گا، دل میں نیت کر لی، زبان سے الفاظ دہرائے نہیں، اس نیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ اور جو بات ذکر کر رہا ہوں وہ یہی کہ ان نفوس کو کوئی بھی عبادت کی جاتی تھی، ان عبادات کے کرنے کے لیے لفظاً نیت کی انہیں ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ کیوں ان کو نیت کی ضرورت نہیں ہوتی تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہر وقت حضور قلب میں رہتے تھے، اخلاص و للہیت کی کیفیت میں وہ ہر وقت سرشار رہا کرتے تھے، یعنی ان کی ہر وقت ہمہ تنگوش کوشش یہی ہوتی تھی کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ خالصتاً اس رب کائنات کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ ان کا جو بھی عمل ہوتا تھا وہ عمل خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہوا کرتا تھا۔ اور بعض متقدمین کا بھی یہی موقف ہے، مگر موجودہ دور کے اندر متاخرین جو آئے، بعض علماء آئے، فقہاء آئے، انہوں نے جب اس چیز پر غور کیا کہ لوگ اپنے کام کاج کے اندر مصروف رہتے ہوئے ان کا دھیان اصل عبادت کی طرف، جو مقصود عبادت ہے اس عبادت سے تھوڑا بٹ گیا ہے، اس عبادت سے تھوڑا دھیان جو ہے وہ ہٹ گیا ہے، تو پھر علماء نے اس چیز کو مستحسن قرار دیا، مستحسن اور مستحب قرار دے دیا کہ کوئی بھی عبادت کرنی ہو دل سے تو نیت اس کی ہے، جب زبان سے بھی نیت کر لی جائے تو یہ ایک مستحب اعمال کے اندر شامل کر لیا جاتا ہے۔ یہ تو تھے تمہیدی کلمات۔ اب جو اصل دو سوال ہوئے
ان سوالوں کا جواب دے کر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر آتا ہوں کہ عام فہم الفاظ کے اندر اگر بات کروں نا تو دونوں افراد کا روزہ ہو جائے گا، دونوں افراد کا روزہ ہو جائے گا۔ وہ کس طریقے سے؟ ایک شخص کہ جو صبح سحری کے وقت اٹھتا ہے، جو سحری کے وقت اٹھا تو نیت اس کی روزے کی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ سحری کے وقت اٹھا کیوں ہے؟ بھئی میں نے سحری کرنی ہے، تو سحری خود بخود ایک اپنے اندر روزے کی کیفیت بن جاتی ہے۔ اس نے سحری کے وقت اٹھا، سحری کی، روزے کی، دل میں جو نیت کر لی نا وہی نیت اس کی زبانی یعنی کہ لفظاً بھی اس کی نیت وہی ہے، تو اس وجہ سے اس شخص کا بھی روزہ ہو جائے گا۔ اب دوسرا وہ شخص ہے کہ جو شخص نیت تو دلی طور پر کر رہا ہے مگر سحری کے وقت اٹھا نہیں ہے۔ سحری کے وقت دوسرا شخص وہ سحری کے وقت اٹھا نہیں، کوشش اس کی یہی تھی کہ میں نے اٹھنا ہے، روزے کی تیاری کرنی ہے۔ وہ کیا تیاری کرنی ہے؟ نماز بھی ادا کرنی ہے، نماز ادا کرنے سے پہلے سحری کا اہتمام بھی کرنا ہے، مگر کسی مجبوری کے تحت وہ سحری کرنے کے لیے اٹھ نہیں پایا، سحری کرنے کے لیے اٹھ نہیں پایا۔ اب یہاں پر دو قسم کے احتمال پائے جاتے ہیں۔ ایک تو احتمال یہ ہے کہ اس شخص کی نیت تھی کہ میں نے روزہ رکھنا ہے مگر لفظی طور پر اس نے دہرایا نہیں ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر میں کہہ دیتا ہوں میں نے کھایا بھی کچھ نہیں، اٹھا بھی میں صبح فجر کی نماز کے بعد ہوں، تو میں اپنی زبان سے کہہ دیتا ہوں کہ بھائی روزہ میں نے رکھنا تھا، سحری کر کے سحری نہیں کی نا، چلو میرا اب روزہ ہے۔ ایک تو نیت لفظوں میں یہ ہو گئی۔ اب ایک شخص ایسا ہے، میں نے دو احتمال کا ذکر کیا نا، پہلا احتمال تو یہ ہو گیا کہ اس شخص نے بعد میں اپنی نیت کو دہرا لیا۔ اب دوسرا شخص، دوسرا احتمال اس کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ ایک شخص وہ ہے کہ جس شخص نے دلی طور پر نیت بھی نہیں ہے اس کی روزے کی، قلبی طور پر روزے کی نیت بھی نہیں ہے، سارا دن وہ بھوک اور پیاس کو برداشت بھی کر رہا ہے، اور سارا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا اس کا یہ روزے میں شمار نہیں ہوگا۔ اس شخص کا روزے میں شمار نہیں ہوگا کہ جو شخص دلی طور پر نیت نہیں کیے ہوئے، جس نے دلی طور پر روزے کی نیت نہیں کی، وہ شخص سارا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہا ہے، اس کا بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا روزہ نہیں کہلائے گا بلکہ فاقہ کشی کہلائے گا، بنسبت اس شخص کے جس شخص نے دلی طور پر نیت کر لی تھی، زبان سے بے شک نہیں الفاظ دہرائے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، کہ میں آج کے روزے کی نیت زبانی اور اپنے زبان سے کہہ کر الفاظ کی صورت میں بیان کر دیتا ہے کہ میں نے آج کا روزہ رکھ لیا ہے۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ کوئی بھی شخص کہ جو رمضان کا روزہ ہے، غیر رمضان کا روزہ ہے، وہ شخص دلی طور پر نیت کر لے گا تب بھی اس کا روزہ ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اس ماہ رمضان المبارک کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔